बिल्कुल। तो मेरा साथ ही मौजूद रहेगा अहमद सईद मिन्हाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अहमद सईद मिन्हाज साहब समा को वक्त देने के लिए। जैसे कि सुमेरा गुफ्तगू कर रही थी कि जैसे कि इससे पहले ये जवाब जो देना था ये बहुत ही नागुज़ीर हो चुका था अहमद साहब, और इससे पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भी दिन की रोशनी में पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया। क्या कमेंट करेंगे, कैसे देखते हैं इस ऑपरेशन को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने अपनी सोवरेनिटी को चैलेंज करने का बदला ईरान से वापस ले लिया, क्योंकि ईरान को हमने जब पीस का मौका दिया, अमन का मौका दिया, तो बजाय उस पर नदामत के इजहार करने के ईरानियंस ने, उसके फॉरेन मिनिस्टर ने डेवोस के अंदर उसकी जस्टिफिकेशन देना चाहिए। और ईरानियन रिपब्लिकन जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको मजीद आग लगाई और कहा कि आइंदा भी ऐसा होगा तो मजीद हम करेंगे। तो जब अमन को मौका दिया गया और उस पर ईरान ने जो है कोई नदामत का इजहार नहीं किया, तो पाकिस्तान ने आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के मुताबिक अपनी चॉइस के और अपनी टाइम के मुताबिक आज सुबह ड्रोन्स और रॉकेट्स के साथ ऐसे जगहों पर ईरान के अंदर सिस्तान प्रोविंस में हमले किए जहां पे के अनगवर्न, जहां पे के ईरानियन गवर्नमेंट की कोई जो है वो रिट कायम नहीं है, वहां पे छुपे हुए जो पाकिस्तानी निजात दहशतगर्द हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं बलूचिस्तान से, उनको हिट किया और नंबर ऑफ टेररिस्ट को वहां पे जो है जहन्नम हासिल किया गया है। पाकिस्तान ने अपने ही दहशतगर्दों को जो कि पाकिस्तान से मूव करके ईरान में पनाह लिए हुए थे, उन्हीं को जो है वो हिट किया। और पाकिस्तान ईरान की सोवरेनिटी को जो है वो जो है उसकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे बात है और 12 दफा बताने के बावजूद अगर ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर उसको नहीं चैलेंज करेंगे, नहीं रोकेंगे, तो पाकिस्तान अपने तमाम हक महफूज रखता है। ईरान ने कल रेड लाइन क्रॉस की है और अपने दहशतगर्दों को मारा है अगर सो कॉल्ड पाकिस्तान के अंदर, तो अब पाकिस्तानियों ने भी, अपनी आर्म फोर्सेस ने भी वहां पे जाके ऐसे दहशतगर्दों को मारा है जो कि पाकिस्तान से ईरान में जाके पनाह हुए थे, और एक रिपोर्ट के मुताबिक उनको ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की हमायत भी हासिल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है उसने हमेशा टेररिज्म के खिलाफ जंग में जो है वो एक नुमाया किरदार अदा किया, और आज की स्ट्राइक जो है उस प्रेसिडेंस को पनपने से रोकेगी कि कोई भी मुल्क उठ के अपने दुश्मन को नाम लेकर तो दूसरे मुल्क में जाके अटैक कर सके। अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान जो है वो, इसने पहले जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पुलवामा में हुआ था और बालाकोट में इंडियन ने एयर स्ट्राइक की थी, तो हमने भी उसी तरह जाके जवाब दिया था, लेकिन उसमें भी रेस्ट्रेंट का एलिमेंट शामिल था। अब भी रेस्ट्रेंट के साथ किया गया और उन्हीं दहशतगर्दों को हलाक किया गया जो पाकिस्तानी नजाद हैं, बलोची हैं, और उनको वहां पे ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पनाह दे रखी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी सोवरेनिटी चैलेंज होने का बदला खातिर ख्वाह लिया है, और मैं नहीं समझता कि अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश है कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी की तरफ दोबारा आंख उठा के भी देखा जा सके। बिल्कुल अहमद सईद साहब, ये बात तो बहुत वाज़ेह है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ जो है वो पाकिस्तान की जानिब से इस पर जो रिएक्शन है, रद्द अमल है, वो सामने आया है। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब समा को वक्त देने के लिए। सर ये फरमाइएगा, बड़ा ही अहम ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, इस बात पे कोई दो राय नहीं है, और ये जवाब देना नागुज़ीर हो चुका था। इस हवाले से कुछ मज़ीद डिटेल्स प्लीज समा के नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। जी मेरे पास उस तरह डिटेल्स तो नहीं है, मैं तबसरा ही कर सकता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने पहले तो पूरे 24 घंटे तहम्मुल का मुजाहरा किया और डिप्लोमेसी को एक चांस दिया, और मेरा ख्याल है ईरान की तरफ से जब ये वाज़ेह हो गया कि ये उनकी क़यादत की मर्जी के साथ हुआ है, तो फिर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं रहा था कि वो भी उसी तरह का जवाब दे। देखें, और ये ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर आप अपनी कमज़ोरी दिखाएंगे किसी को तो आपको फिर जवाब में और मज़ीद आप पे अटैक्स आएंगे। अगर आपको याद हो तो जब 2019 में बालाकोट पे हिंदुस्तान ने स्ट्राइक की और उनके जहाज आए तो हमारे लोगों ने उनके जहाज मार गिराए, तो उसके बाद उनको भी समझ आ गई कि जनाब ये काम नहीं किया जा सकता। तो अगर हम ये ना करते जो आज किया है, तो ये भी एक लिहाज से मेरे ख्याल में बड़ा कमजोरी का पैगाम जाता। वैसे तो मैं ये कहता रहा हूँ कि डिप्लोमेसी को चांस देना चाहिए, जो पाकिस्तान ने दिया, लेकिन जब वहां से ये आया कि नहीं जी वो तो हम आपके इलाके में आके मार सकते हैं, तो इस तरह तो दुनिया अफरा तफरी का शिकार हो जाएगी अगर सारे मुल्क ये करने लगे फिर दूसरे मुल्क में जाके स्ट्राइक करें। तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब तो, क्योंकि BLA के वहां से लोग आ रहे हैं, ईरान के सारे स्पाइस वहां से आ रहे हैं, तो गिले तो हमें भी बहुत सारे थे कि वहां पे आपने हाइड आउट्स दी हुई हैं। तो एक लिहाज से मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि फिर भी पाकिस्तान की तरफ से एक जवाब जाएगा, तो उम्मीद करेंगे कि ईरान अब
ہوش کے ناخن لے گا اور نہیں کرے گا، مزید اس کو بڑھائے گا۔ اعجاز صاحب، اس حوالے سے تو پہلے بھی جیسے کہ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے بارے میں تحفظات سے مسلسل پاکستان آگاہ کرتا رہا ہے۔ بالخصوص آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا ناظرین کے لیے بھی جاننا چاہیں گے کہ آرٹیکل 51 اس صورتحال میں انتہائی اہمیت اختیار کرتا ہے، تھوڑا سا اگر وہ ناظرین کے لیے آپ آسانی سے بیان کر سکیں کہ UN چارٹر کیا کہتا ہے کہ اگر اپنی قومی سلامتی و خود مختاری پر کوئی سمجھوتا ہوتا ہے تو کس طرح ایک ملک ریٹیلیٹ کر سکتا ہے؟ جی بالکل، سیلف ڈیفینس یعنی اپنے آپ کی حفاظت جو ہے وہ تو ہر ملک کا بین الاقوامی قوانین کے مطابق حق ہے، اور اس میں تو پہل بھی باہر پاکستان نے نہیں کی۔ دیکھیں مسائل ہمیں بڑے عرصے سے، اگر آپ کو یاد ہو کلبھشن یادیو جو ہے وہ باقاعدہ ایرانی پاسپورٹ لے کر وہاں سے ادھر آیا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کتنے لوگ اور آپریٹ کر رہے تھے، لیکن پاکستان نے تحمل کا میرا خیال میں مظاہرہ کیا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے ٹیٹ فار ٹیٹ ان اے وے، تو اب اس کے بعد میرے خیال میں اس سلسلے کو تھمنا چاہیے، اور ایران کو بھی یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کے کام کرنے لگیں اور علاقے میں آپ ایک قسم کا دہشت گردی۔ دیکھیں ایران کے تو پہلے ہی دوست بڑے کم ہیں، اور انہوں نے ابھی سیریا پہ کیا، پھر عراق پہ کیا اور پاکستان پہ گئی، یعنی وہی جو ان کے دوست تھے انہی کے اوپر اٹیکس کر، یعنی حد ہو گئی کہ یعنی غازہ میں تو آپ اسرائیل کے خلاف اتنے نعرے لگاتے تھے، وہ تو آپ نہیں کر سکے، آپ اپنے ہی دوستوں اور اپنے ہی ہمسایوں کے اوپر آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا، تو بڑی افسوس کی بات تھی۔ میرا یہ خیال تھا کہ ان کی جو بڑی قیادت ہے وہ اس سے ڈسٹنس کرے گی اپنے آپ، لیکن جب انہوں نے نہیں کیا ڈسٹنس، تو میرے خیال میں پاکستان کے پاس کوئی حق اور چوائس نہیں رہی تھی کہ ہم بھی اپنے دفاع میں یہ کریں جو کرنے کا ہمیں حق ہے۔ بالکل، تو اعجاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہونا چاہیے بالخصوص ایران کو اب ڈپلومیٹکلی کس طرح سے، کیونکہ پاکستان کو تو جو ڈپلومیٹکلی اپنا رول نبھانا تھا پاکستان نے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ان 24 گھنٹے میں نبھایا، جس پر جب مزید ہمیں آگے اب جو اس پر آپریشن پر جو چیزیں سامنے آئی ہے، ایرانی موقف جو سامنے آیا جس کے جواب میں آج پاکستان کی جانب سے جواب دیا گیا، تو اب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب کیا سٹانس ہونا چاہیے مزید آگے؟ دیکھیں میرے خیال میں چینلز آف کمیونیکیشن ختم نہیں کرنے چاہیے۔ میرے خیال میں ایران کی اعلیٰ ترین قیادت سے ہماری اعلیٰ ترین قیادت کے روابط ہونے چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں یہ اس طرح معاملہ اگر بڑھے گا تو آپ کو بھی اتنا ہی نقصان ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ یہ کام کریں گے تو پھر پاکستان بھی کے پاس بھی سب کیپیبلٹیز موجود ہیں، تو اس لیے ایران کے لیے درست کام نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے توجہ ہٹانے کے لیے کہ جی اسرائیل پہ ادھر چونکہ کامیابی نہیں ہوئی تو ادھر کچھ کریں، تو جو بھی ان کے محرکات ہیں مجھے نہیں پتا یہ سب کیا سرائیاں ہیں، ہمیں نہیں پتا محرکات اصل کیا ہیں، اس لیے ایران کو کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے ان محرکات کو جاننے کے لیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم ہمارے صدر کی طرف سے ان کے صدر کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے۔ وزرائے خارجہ پہ تو رابطہ ہے، لیکن میرے خیال میں اوپر لیول پہ بھی جانا چاہیے بات کو، اور تاکہ معاملے کو کنٹرول کیا جائے، اس کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہیے جی میرا خیال ہے۔ اور اعجاز صاحب کیا سمجھتے ہیں بالخصوص یہ خطے کی سلامتی کا معاملہ ہے جس پر گزشتہ روز چین بھی بڑی بات کر چکا ہے، امریکہ اس حوالے سے بات کر چکا ہے، کیا سمجھتے ہیں دیگر اور کون سے ممالک ہیں جن کا کردار بڑا اہم ہے یہاں پر ایران کو اس بات پہ قائل کرنا کہ خطے کی سلامتی اس وقت کتنا اہم معاملہ ہے اور کتنا اہم مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اہم ہو سکتا ہے کیونکہ چین بھی اسٹیبلٹی چاہتا ہے، استحکام چاہتا ہے، اور اس لیے وہ آپ نے دیکھا اپنے ان کے 14 نیبرز ہیں، وہ ان کی ہندوستان کے علاوہ باقی کسی سے جنگ بھی نہیں ہے، لڑائی بھی نہیں ہے، تو وہ تو نہیں چاہتے ہیں۔ ویسے بھی پوری دنیا میں اس وقت ایک افراتفری کا ماحول ہے، ایسے میں میرے خیال میں امن کے لیے کوششیں سارے ملکوں کو مل کر کرنی چاہیے، اور یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں کہاں جنگ نہیں لگی ہوئی اس وقت، تو بڑا ہی ایک خطرناک سا ماحول ہے۔ تو ایسے میں چین جیسی قوتوں کا کردار بڑا اہم ہے کہ وہ بھی اس بات میں، اب چونکہ معاملہ بڑھ گیا، ممکن ہے چین کوئی دونوں ملکوں کے درمیان کوئی کسی قسم کی میڈیشن بھی کرے، یہ ہو سکتا ہے، بٹ یہ میرا خیال ہے صرف جی۔
اور اعزاز صاحب جیسے کہ ڈیفینیٹلی یہ بات بھی سب کے سامنے ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم اس خطے کے علاوہ بھی بات کر لیتے ہیں بالخصوص مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اور اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کا اگر میں بالخصوص حوالہ دوں جیسے 100 روز سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو ایسے میں اب یہ پورا خطہ یا اگر کہا جائے کہ دنیا کسی اور جو کنٹروورسی کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے، نہ ہی افورڈ کر سکتی ہے اس وقت؟ دیکھیں دنیا میں تو اس وقت 4-5 جگہوں پر بڑے مسائل ہیں. ایک تو ہے یو ایس چائنا کمپٹیشن ہے، خطرہ ہے سرد جنگ نہ بن جائے، خطرہ ہے کیمپس نہ بٹ جائیں، تو یہ ایک ہے معاملہ. پھر اس کے بعد یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے وہ بھی ایک سٹیل میٹڈ شکل میں کھڑی ہے، لیکن اس کا انرجی کرائسس ہے، اس کی وجہ سے کموڈیٹیز کرائسس ہے. پھر غزہ میں اسرائیل کی جو بڑی اس لحاظ سے ظلم کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی ملک ان کو ہاتھ نہیں روک پا رہا ان کا، تو اس کی وجہ سے وہ ظلم جو ہے نا مزید بڑھ رہا ہے. پھر انڈین اوشن میں بھی آپ دیکھیں ریڈ سی کے مقام پر بھی اور باقی جگہوں پر بھی، تو یہ اس وقت اتنا دباؤ ہے بین الاقوامی تعلقات کے اوپر، اور کیونکہ وہ جو نظام بنایا گیا تھا جنگ عظیم دوم کے بعد وہ سب کرمبل کر گیا، شکست خوردہ ہے اس وقت وہ. تو اس وقت ایک نیا نظام کوئی آیا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایک افراتفری کا تھا ماحول ہے، اور جس کی وجہ سے بہت ہی ایک قسم کا خوف سا ہے سب دنیا میں. ایسے میں اس قسم کے واقعات کرنا ایران کے میری طرف سے تو میری سمجھ سے بالا تر ہے، سچی بات ہے. ایسے موقع پر تو ہمسایوں کو اور لائک مائنڈڈ کنٹریز کو اکٹھا ہونا چاہیے اور انہوں نے کو یہ فورس فار پازیٹیو بننا چاہیے. یہ انہوں نے یہ کیوں کیا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے، ان کی قیادت سے رابطہ کر کے کہ جناب آپ یہ کام نہ کریں ورنہ جواب ہم بھی دے سکتے ہیں. یہ بڑا اہم بات کی ہے آپ نے اعزاز صاحب کہ اس وقت جو پورا چل رہا ہے اس وقت یہ ضروری تھا کہ ہمسایوں کو مل کر بات کرنی چاہیے تھی، اس پر اب گفت و شنید کرنی چاہیے تھی رادر دین کہ اس طرح کا کوئی انتہائی اقدام اٹھایا جاتا. تو اعزاز صاحب آپ بڑا کلوزلی آپ نے ممالک کو دیکھا ہے، ان کے جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز رہے ہیں، جو روابط رہے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، اس سے آپ نے اسٹڈی بھی کیا ہے. تو تھوڑا سا آپ کی موجودہ فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے تھا اور کس طرح سے یہ چیز اس حد تک نہ بڑھ پاتی، کیونکہ